مسکین کی ضرورت کو پورا کر. جب تو مسکین کی ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ رب العزت تیری ہر حاجت کو پورا کرے گا. تیرا سارا مال تیرے ہاتھ میں عاریتن ہے. کیا مطلب؟ جیسے کوئی چیز مانگ کر انسان استعمال کرتا ہے نا، مانگی ہوئی چیز ہے. تیرا جتنا بھی مال ہے نا تیرے پاس، یہ تیری مانگی ہوئی چیز ہے. اور اگر تو اس کو اکٹھا کر کے موت کی آغوش میں سو گیا تو تیرے رونے کا مقام ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ مانگے ہوئے مال کو ہمیشہ لوٹا دینا چاہیے. جمع نہیں، تما نہیں، منع نہیں. بزرگوں کے ان فرمانوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جمع بھی نہیں کرنا چاہیے اور منع بھی نہیں کرنا چاہیے. جو آ جائے لے لو، جو نہ آئے مانگو نہیں. تما لالچ بھی نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رزق دینے والی تو ایک ہی ذات ہے نا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ مانگے ہوئے مال کو ہمیشہ لٹا دینا چاہیے. کسی کو دیکھا ہے کہ وہ جناب جی سوتے وقت اپنا مال ساتھ لے گیا ہو؟ سونے سے مراد مرتے وقت اپنا مال ساتھ لے. سلطان سکندر تھا، سلطان سکندر، جو جناب جی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اور دیو کلبی ایک اس کا دوست بھی تھا غالباً، یا پھر اس کا کوئی چاہنے والا تھا. اس نے نا سلطان سکندر کی دعوت کی. جب سلطان سکندر گئے دعوت کھانے کے لیے، اس نے الگ الگ خیموں میں جناب جی جو سلطان سکندر کے نوکر چاکر تھے، دوست تھے، ان کا کھانے کا نظام الگ کمرے میں بنا دیا، اور سلطان سکندر کے کھانے کا نظام الگ کمرے میں بنا دیا. جب گئے نا تو ان دوستوں کے آگے تو کھانے کا نظام سارا پکا ہوا تھا، اور سلطان سکندر کے آگے جب کھانا آیا تو ہیرے تھے، جواہرات، یہ چیزیں تھیں. ہیرے جواہرات تھے، سونا زر تھا. سلطان سکندر نے کہا کہ کھانا کس وقت ہے کہ یہ سونے زیورات جواہرات ہم ان کو کیا کریں گے؟ دیو کلبی نے کہا کہ حضور یہ تو آپ کے لیے کھانا ہے. تو نے کہا بادشاہ بندہ ہے تو، کبھی ہیرے جواہرات بھی کھائے جاتے ہیں. اس نے کہا اچھا، میں سمجھا تھا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو پھر یہ کھاتے بھی سونے جواہرات ہوں گے. مجھے آج پتہ چلا ہے کہ انسان اگرچہ بادشاہ ہو تب بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے. 2 روٹیاں تو پھر فقیر بھی کھاتا ہے. پھر تمہارے اور فقیر کے کھانے میں کوئی فرق تو نہیں رہا. ہاں، میں سمجھتا تھا کہ بادشاہ سے سونے جواہرات کھاتے ہوں گے. تو اس کی اس بات کا اثر سلطان سکندر کے دل پر اتنا پڑا نا، جب مرنے کا وقت آیا نا تو سلطان سکندر نے کہا میرے دونوں ہاتھ باہر نکال کر کفن سے رکھ دینا، تاکہ دنیا والے لوگ دیکھیں اور مجھے دیکھ کر اپنی زندگی سے غافل نہ ہوں. انہیں پتہ چلے سلطان اعظم سلطان سکندر جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، جب دنیا سے گیا تو اس کے ہاتھ خالی تھے. جب ہم جائیں گے تو ہمارے بھی تو ہاتھ خالی ہونے چاہیے. بات نہیں سمجھ آئی؟ تو دنیا کا مال یہ مانگا ہوا مال ہے. مانگے ہوئے مال کو کب تک تو اپنے ساتھ رکھے گا؟ ہاں، بزرگ فرماتے ہیں کہ اے امانت دار، دنیا سے کیا حاصل ہوگا تجھے؟ 9 گز سوتی کپڑا اور جناب جی 3 گز زمین، یہ تیرے لیے ہے. اور 9 گز سوتی کپڑا اور 3 گز زمین، جائیداد میں تو ہر کوئی برابر ہے یار. امیر نے بھی وہی کپڑا اور وہی زمین لینی ہے، غریب نے بھی وہی کپڑا اور وہی زمین لینی ہے. تو پھر فخر کائے کا ہے؟ ہاں، پھر اتنا چوڑا ہو کر زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا کس چیز کا ہے؟
بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، تو بزرگ فرماتے ہیں جو تو نے رائے حق میں خرچ کر دیا ہے نا وہی مال تیرا ہے، بس جو بچ گیا ہے نا وہ تیرا نہیں ہے، جو مال بچ گیا ہے وہ تیری جان کا وبال ہے، وہ تیرا نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا مال وہی ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر کھا لے، پی لے، پہن لے اور جو رب کے راستے پر خرچ کر لے، بس جو بچ گیا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ پیچھے والے وارثوں کا ہے، پتہ نہیں وہ اس کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص تھوڑے پر راضی ہو جائے نا تو اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہمیشہ ہی تھوڑے پر راضی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کی مثال پل جیسی ہے، پل جانتے ہیں پل کیسی ہے؟ کوئی آدمی ادھر سے آیا اور ادھر سے گزر گیا، ادھر سے آیا اور پل سے گزر گیا ہے جناب جی، پل جیسی مثال ہے دنیا کی۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا ایک راہگیر مسافر کی مثال ہے، جیسے راہگیر مسافر سفر کرتا 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 تھوڑا سا درخت کے نیچے بیٹھ گیا، سا لے لیا، پھر آگے چل پڑا۔ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا پل کی مثال ہے، جیسے پل ہوتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، انسان آتا ہے، اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، انسان بھی ایسے ہی آیا ہے، اس دنیا سے گزر کر چلا جائے گا۔ تو پھر مال کا جمع کرنا، اس کو اپنے جناب جی سنبھال کر رکھنا، کیا کرے گا تو؟ بس مانگنے کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، رب تجھے اتنا دے گا کہ تو پیٹ بھر کر کھا لے گا، بس اتنا تیرے لیے کافی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا پل کی مثال ہے، اور جو آدمی پل کے اوپر گھر بنا لے، پل کے اوپر جو آدمی گھر بنا لے، پل کے ایک کونے کے اوپر گھر بنا لے، اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ اس کو کوئی بندہ عقل مند نہیں کہے گا کہ جو پل کے ایک کونے پر گھر بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے مالداری طلب نہیں کرنی چاہیے۔ مومن کے لیے مالداری باعث رنج ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، مومن کی شفا فقر اور درویشی میں ہوتی ہے، بس مومن کی پکیزگی ہی فقر اور درویشی میں ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تیرا مال اور تیری اولاد حقیقت میں تیرے دشمن ہے۔ تیرا مال، تیری اولاد، یہ حقیقت میں تیرے دشمن ہے، اگرچہ تیرے نزدیک روشن آنکھ کی طرح ہیں، مگر رب کے فرمان کو یاد کر، انما اموالکم واولادکم، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس دنیا کے مال کو ضائع شدہ سمجھ۔ اور جو مرد حق ہوتا ہے نا، مرد حق، سالک کے لیے دنیا یعنی دنیا کا مال یہ بے سود ہے، اس سے نہ ہونے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ جس کا دل سچائی کے باعث صاف ہو اس کے لیے معمولی لباس اور تھوڑا سا کھانا بھی کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل اس کا سچائی سے باعث صاف ہونا چاہیے۔ جو شخص زیادہ کی فکر میں رہتا ہے وہ نیک بختوں کی صف سے دور ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اللہ والے جان کی بازی لگا دیتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے پر، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور ہمت کے گھوڑے کو ثریا ستارے تک لے جاتے ہیں۔ ثریا ستارہ کیا مطلب؟ کہ اونچائی بلندیوں تک لے جاتے ہیں اپنے ہمت کے ستارے کو، ہمت کے گھوڑے کو۔ ہاں، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کے راستے میں
جو کچھ ہے نہ لٹا دے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں نا، اپنا مال بھی دین کو دے دو، اپنا زر بھی دین کو دے دو، اپنا وقت بھی دین کو دے دو، اپنی جان، اپنا سب کچھ دین کو دے دو، پھر تمہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا حاصل